أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، فرمایا جو لوگ اللہ تعالیٰ سے پختہ وعدہ کر لینے کے بعد اسے توڑ دیتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا انہیں قطع کرتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے، أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے پکا وعدہ کر لینے کے بعد توڑنے سے مراد ہے کہ جب بندہ مومن کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس نے اللہ سے وعدہ کر لیا کہ اب اس کی تمام تر وفاداریاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے۔ اب کلمہ پڑھ لینے کے بعد جو ان کو پھر اپنی منمانی کی زندگی گزارے، اللہ سے کیے ہوئے وعدے توڑ دے، اور فرمایا کہ جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا انہیں بھی توڑتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کائنات میں سب سے اہم اور مقدم رشتہ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امتی ہونا اور وفادار ہونا ہے، حضور کا امتی ہونا اور وفادار ہونا، یہ سب سے اہم رشتہ ہے۔ اور جو لوگ اس رشتے کو بھی توڑ دیتے ہیں، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو جان کائنات ہے، جو امام الانبیاء ہے، جو امت کے سہارے ہے، اللہ کی محبوب ہے، جن کی وجہ سے آج ہمارے چہرے سلامت ہے، جن کی وجہ سے آج ہم اجتماعی عذاب سے بچے ہوئے، جن کی وجہ سے آج ہم بہت بڑے بڑے نقصانات سے ہم بچے ہوئے، اور جن کی وجہ سے قیامت والے دن جنہوں نے ہماری شفاعت فرمانی ہے، جن کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخشنا ہے اور جنت میں بھیجنا ہے، لوگ ان سے بھی بے وفائی کر جاتے اپنے ذاتی مفادات کی خاطر، حالانکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین، فرمایا تم میں سے کوئی ایک شخص بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے اس کی عملی مثالیں قائم فرمائی، عملی طور پر بے شمار ایسی باتیں ہمارے سامنے موجود ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ شریف میں
ایک گلی کے اندر حضور تشریف لے گئے. اچانک آپ نے دیکھا کہ ایک گنبد نما مکان جو ہے وہ تعمیر ہو رہا تھا. محبوب علیہ السلام کو گنبد نما مکان پسند نہیں تھے. آپ وہاں رکے اور آپ نے پوچھا یہ کس کا مکان ہے؟ لوگوں نے بتایا فلاں انصاری صحابی کا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے جیسے سنا تو آپ کے چہرے انور پر ناگواری کی آثار آئے. کہا کچھ بھی نہیں. اتنے میں حضور وہاں سے گزر گئے. کسی نے جا کر اس صحابی کو بتایا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارا یہ مکان دیکھا لیکن حضور کو پسند نہیں آیا. تو وہ ڈر گئے. انہوں نے کہا اچھا حضور کو پسند نہیں آیا میرا مکان؟ لوگوں نے بتایا نہیں. انہوں نے کداد اٹھائی اور سے توڑنے لگے. توڑ کے زمین کے پراپا کرتا. تو تھوڑی سی دنوں کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں سے پھر گزر ہوا تو آپ نے دیکھا وہاں مکان نہیں تھا کہ رک گئے. پھر آپ نے اس صحابی کو بلایا. فرمایا یہاں تمہارا مکان بن رہا تھا. عرض کی جی میرے آقا بن رہا تھا. ارشاد فرمایا وہ کدھر گیا؟ عرض کی میرے آقا میں نے سنا تھا آپ کو پسند نہیں آیا. تو جو چیز محبوب آپ کو پسند نہ آئے وہ ہمارے کس کام کی؟ آپ اندازہ لگائیں کیسی محبت تھی اور کیسا انداز تھا. حضرت سیدہ اسماء بنت ابو بکر صدیق اکبر کی صاحبزادی اپنی ماں کے لیے حضور سے فتویٰ لینے کے لیے آئی کہ میری ماں آئی ہے 14 دن کا سفر کر کے آئی ہے مکہ سے مدینہ شریف ملاقات کے لیے. مدتیں ہو گئی ماں کی بیٹی سے ملاقات ہی نہیں ہوئی. کئی سالوں کے بعد آئی لیکن کلمہ نہیں پڑھا ہوا تھا. حضرت اسماء فرماتی ہے میری ماں نے والہانہ محبت کا انداز اپنایا لیکن میں فاستفتیت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتی ہے میں حضور کی بارگاہ میں فتویٰ لینے چلے گئے. میں نے جا کے عرض کی میرے آقا میری ماں آئی ہے ایسے ایسے محبت کرتی ہے اتنا سفر کر کے آئی ہے, کیا آپ کی اجازت ہے میں اپنی ماں سے بات کر لوں, اسے اپنے گھر میں رہنے کی جگہ دوں, اسے کھانا اور پانی پیش کروں؟ میرے آقا اگر آپ اجازت دے تو میں یہ کروں, لیکن اگر آپ اجازت نہ دے اگرچہ وہ میری ماں ہے لیکن کلمہ میں نے آپ کا پڑھا. اللہ اکبر, کیسی محبت تھی محبوب علیہ السلام کے ساتھ. اور اسی طرح آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اور صحابیات کی والہانہ محبت کو ہم دیکھتے ہیں عقل دنگ رہ جاتی ہے. کیا کمال محبت تھی ان کی. جنگ احد سے واپسی پر حضور تشریف لا رہے تھے. آپ جس سواری پر سوار تھے اس کی مہار حضرت سیدنا سعد بن معاذ نے پکڑی ہوئی تھی رضی اللہ تعالیٰ. تو ان کے چھوٹے بھائی حضرت عمیر بن معاذ ان کی شہادت ہو گئی تھی اسی جنگ میں. آگے ایک خاتون آ رہی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے حضرت سعد سے فرمایا سعد یہ آنے والی عورت کون ہے؟ انہوں نے عرض کی حضور یہ میری امی جان. محبوب علیہ السلام نے فرمایا سواری جہاں روکو, آپ کی امی جان سے میں نے تعزیت کرنی ہے کیونکہ ان کے بیٹے شہید ہو گئے. یہ حضرت سعد کے چھوٹے بھائی. محبوب علیہ السلام سواری سے نیچے اترے, تشریف لائے سعد کی ماں کے پاس. فرمانے لگے تمہارا بیٹا عمیر بن معاذ جنگ احد میں شہید ہو گیا, میں تعزیت کرتا ہوں. حضرت سعد بن معاذ کی والدہ انہوں نے عرض کی میرے آقا یہ خبر مجھے گھر میں مل گئی تھی کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا, لیکن اللہ کی قسم میرے گھر کے نکلنے کی وجہ میرے بیٹے کی شہادت نہیں ہے. میں نے تو سنا ہے کہ کافر میں آپ پر حملہ کر دیا اور آپ زخمی ہو گئے. میں آپ کی حالت دریافت کرنے کے لیے حاضر تھی. بیٹے کی شہادت کی خبر سنی ہے لیکن عرض کی میرے آقا میں آپ کے لیے آئی ہوں, یہ شہادت تو یہ خبر میرے گھر میں سن لی تھی. محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں تو ٹھیک ہوں الحمدللہ. تو اس ماں نے کیا کمان جواب دیا, عرض کی میرے آقا کل مصیبت بعد کا چلن. میرے آقا آپ کے ہوتے ہوئے کائنات کی کوئی مصیبت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. آپ صحیح سلامت ہے اللہ کے فضل سے تو ہم ٹھیک ہیں. یہ والہانہ محبت کا انداز تھا. تو جو اس رشتے کو قطع کر دے توڑ دے
پھر وہ کس کام کا ہے؟ اس کے پلے کیا رہ جائے؟ خدا نہ خواستہ اس رشتے سے ایک لمحے کے لیے بھی نفی ہو جائے گا تو بندہ تو بیکار ہے، بندہ کسی کام کا ہی نہیں ہے، نہ اس جہان میں نہ اگلے جہان۔ اس سے بڑی بربادی کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی جو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے وفاداری کے رشتے کو توڑ دے۔ اسی طرح پھر دنیا کے دیگر رشتے جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، ماں باپ سے وفاداری بلکہ ان کے ساتھ احسان کا قرآن نے، بہن بھائیوں کے ساتھ تعلق، محلے داروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اولاد کی تربیت اور دیگر معاملات، یہ خوبصورت رشتے جو جن کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا۔ اور سب سے ان میں ایک اہم ترین اور بھی رشتہ ہے، وہ یہ کہ مسلمانوں کا آپس میں خوبصورت تعارف، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کا جو رشتہ ہے وہ بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو ان رشتوں کو توڑتے ہیں وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلا، یقیناً ان رشتوں کو توڑنے کے سبب ہی زمین میں فساد پھیل رہا ہے۔ فرمایا اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے۔ آگے فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، فرمایا تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو حالانکہ تم تو مردہ تھے، فاحیاکم، بس اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم سب اسی کی بارگاہ میں لوٹائے جاؤ۔ کہ ہم پہلے مردہ تھے، اللہ تعالیٰ نے زندگی بخش، پھر دنیا میں بندے پر موت آنی، پھر قیامت کو اٹھنا ہے، پھر اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کے باوجود اور بندے کا وجود کیا ہے، وہ اللہ کا انکار کیسے کر سکتا ہے ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے باوجود؟ اور پھر آ کے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، فرمایا وہ وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ پیدا فرمایا جو زمین میں، یعنی جو کچھ زمین پر موجود ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا اللہ نے تمہارے لیے پیدا کر۔ ثم استوى الى السماء، پھر آسمانوں کی طرف استوا فرمایا، فسواهن 7 سماوات، تو ٹھیک 7 آسمان بنا دی، وهو بكل شيء عليم، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمتیں اگائی، یہ رمضان و مبارک کے پر نور لمحات ہے، اللہ کی کیسی کیسی نعمتیں ہمارے لیے سحری میں، افطاری میں اور دیگر ویسے دنیا میں، یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے کیسی کیسی نعمتیں بنا دی، سبحان اللہ۔ اور کیسی خوبصورتی ہے دنیا کے اندر۔ میں ان نعمتوں کی طرف اگر بڑھتا ہوں تو بات یہاں آگے بڑھ جائے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا اگر تم سارے لوگ مل کر بھی اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو شمار میں نہیں لا سکتے، اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اچھا بعض اوقات ہم دائیں بائیں تو دیکھنے لگ جاتے ہیں، ہم اپنے اندر ہی نہیں جانتے اللہ نے ہمیں کون کون سی نعمت سے نوازا ہے۔ میں نے ایک بادشاہ کی کہانی سنی کہ اس کا پورا جسم صحیح سلامت تھا، بالکل ٹھیک تھا، ایک چھوٹا سا عیب تھا کہ آنکھ کا جو اوپر والا پورا ہے نا، یہ خود بخود اوپر ٹوٹتا نہیں تھا۔ آنکھ پر نظر ٹھیک تھی، آنکھیں بھی ٹھیک تھی، چہرہ باقی صحیح سلامت تھا، صرف آنکھ کا اوپر والا پورا خود بخود کھلتا نہیں تھا، اسے پکڑ کے کھولنا پڑتا، بند ہو جاتا تھا۔ کسی نے اسے کہا کہ تو بادشاہ ہے ملک کا، ظاہر سی بات ہے اس نے ہر طرح سے علاج کروایا، علاج نہ ہو سکا۔ کسی نے کہا کہ تو کتنی قیمت دینے کے لیے تیار ہے اگر کوئی تجھے ٹھیک کر دے؟ اس نے کہا یار کاش میں اپنی مرضی سے اپنی آنکھ کھول سکتا ہوتا، خود بخود میری آنکھ کھل جاتی۔ دیکھیں نا آپ
اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت یہ کانٹیکٹ جوڑا ہے ایک پلکوں کا آنکھوں کے ساتھ کہ ایک لمحے سے پہلے نہ چاہتے ہوئے بھی یہ کھل بھی جاتی اور بند بھی ہو جاتی. کتنا خوبصورت تعلق ہے. تو اس بادشاہ کی یہ آنکھیں نہیں خود بخود نہیں کھلتی تھی. کسی نے کہا کتنی قیمت دینے کے لیے تیار ہے. اس نے کہا یار پوری بادشاہی بھی چلی جائے گا کاش میری آنکھیں ٹھیک ہو جائے, میری آنکھ خود بخود کھلنے کے قابل ہو جائے. تو ہم دیکھیں یہ صرف ایک چھوٹی سی نعمت, ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہماری کبھی اس نعمت کی طرف توجہ ہی نہ گئی. تو دنیا میں بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا فرمائی ہے, اور یہ ساری چیزیں اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف آئے, اللہ کی طرف رجوع کرے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کرے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. ہم جو کچھ بھی کرتے رہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ہم وفا کریں تب بھی جانتا ہے, بے وفائی کریں تب بھی جانتا. ایک یہودی محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا, آ کے عرض کی میرے آقا آپ مجھے کلمہ پڑھا دیں. محبوب علیہ السلام جب اسے کلمہ پڑھانے لگے تو وہ کہنے لگا حضور پہلے میری عرض سن لیں, میں کلمہ پڑھوں تو جو میں نے پیچھے گناہ کیے ہوئے ہیں, اتنے گناہ میں نے کیے ہیں, میرے ان گناہوں کا کیا بنے گا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ اسلام کا خوبصورت حسن ہے کہ جب کوئی بندہ اسلام میں داخل ہو جائے اس کا داخل ہونا ہی پچھلے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. اچھا اس نے کلمہ پڑھ لیا, جب مسلمان ہو گیا تو وہ پھر چلا گیا, تھوڑا سفر کیا, پھر واپس لوٹا. عرض کی میرے آقا میں جب گناہ کرتا تھا کیا میرا رب مجھے دیکھتا تھا؟ میں جب گناہ کرتا تھا میرا اللہ مجھے دیکھتا تھا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کائنات کا کوئی ذرہ اللہ تعالیٰ کی نظر سے پوشیدہ نہیں ہے, ہر چیز اللہ کے روبرو ہے. تو جب اس نے یہ بات سنی تو اس کی چیخ نکلے کہ میرے گناہوں کو میرا رب جانتا ہے, اور وہیں گرا اور اس کا وصال ایک کا. یقیناً آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہمیں صدا دے رہا ہے, اللہ کے بندوں کہاں بھاگے پھر رہے ہو, آؤ پلٹ کے آؤ, اپنے رب کے حضور سے تریز ہو جاؤ, اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگو, پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کے رشتے کو مضبوط کرو, دنیا میں بھی کامیابی ہے آخرت میں بھی کامیابی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا